سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9۔ سورہ منافقون کا دوسرا رکوع اور 28ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، یعنی پنجگانہ نمازوں سے غافل نہ کرے، کوئی چیز تمہیں قرآن پاک سے، قرآن شریف سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے اور مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ نقصان میں ہیں کہ انہوں نے دنیا فانی کے پیچھے دار آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، یعنی جو صدقات واجب ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کرو اس سے پہلے کہ کسی کو موت آئے۔ فیقول، پھر کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی، فاصدق، کہ میں صدقہ دیتا، واکم من الصالحین، اور نیکوکاروں میں ہوتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، وہ وعدہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر مہلت نہیں ملتی، لہذا اس سے پہلے ہی توبہ کرو اور تمام فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کو ادا کرو، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو چھوڑ دو، حرام سے دور ہو جاؤ، پاکیزہ زندگی گزارو، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ سورہ منافقون کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ